بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہ والسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہونے کے باوجود انسان ہی ہوتے ہیں، اور انسانی مسائل سے ان کو مفر نہیں ہوتا۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کا سبق سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا دوسرا عذر کیا پیش کیا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ معزز خاتون حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں سورۃ الشعراء ہے، آیت مبارکہ ہے 13۔ رب کائنات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عذر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَضِيقُ، اور تنگ ہو رہا ہے، صدری، میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ، اور نہیں صحیح چل رہی، لسانی، میری زبان، فَأَرْسِلْ، تو آپ وحی فرمائیے، اِلَىٰ ہارون، ہارون کی طرف۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عذر پیش کیا کہ الہ العالمین، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان صحیح نہیں چل رہی، پس آپ ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی ارسال فرمائیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بلکہ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکات لے کر آئے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ پوری تفصیل ہے سورہ طٰہٰ میں۔ تو واجعل لی وزیرا من اہلی، یہ بھی دعا فرمائی کہ میرے خاندان میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرمائیے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ تو یہ دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عذر تھا جو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا وَيَضِيقُ صَدْرِي، اس کا معنی یہ ہے کہ بسبب تکذیبہم ایائی فلا ینشرح، کہ چونکہ وہ قوم نسل در نسل صدیوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کرتی آ رہی ہے، تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اس کا معنی یہ ہے کہ میں فرعون کو کیسے مخاطب کروں۔ امام ابن عثیمین جو کہ اس صدی کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، تو اس دوران جو ایک حادثہ پیش آیا تھا جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک جل گئی تھی، اس کا عذر پیش کیا۔ وہ اس جلنے کا اثر موجود تھا۔ اور دوسرا معاملہ معنوی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ایک بادشاہ ہے جو نسل در نسل اپنے آپ کو رب کہلواتا آ رہا ہے، پھر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا آ رہا ہے، تو میں اگر اس کے سامنے جا کر بات کروں گا
تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ میں اس انداز سے بات نہ کر سکوں جس طرح بات کی جا سکتی ہے۔ امام واحدی نے البسیط میں، پھر تفسیر جلالین، اضواء البیان، تفسیر ابن عثیمین، التحریر والتنویر ابن عاشور کی، اس میں یہ ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا فَأَرْسِلْ إِلَى فِرْعَوْنَ، فَأَرْسِلْ إِلَى ہارون، معذرت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کہ الہ العالمین آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت اور رسالت عطا فرمائیے تاکہ وہ میرا مددگار بن سکے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ طٰہٰ ہے 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں، 33ویں، 34ویں، 35ویں اور 36ویں آیت مبارکہ ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ جی میرے خاندان میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرمائیے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس سے میرے دست و بازو کو مضبوط کیجیے، واشرکہ فی امری، اور اس کو یہ جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ہیں ان میں میرے ساتھ شریک کیجیے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کر سکیں، انک کنت بنا بصیرا، بلا شبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ تو رب کائنات کی طرف سے جواب آیا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا وہ آپ کو ہم نے عطا فرما دیا۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا تھی، گزارش تھی کہ الہ العالمین چونکہ حالات اس قسم کے ہیں کہ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، لہذا آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائیے۔ سورۃ القصص آگے آ رہی ہے، وہاں پر مزید وضاحت موجود ہے، وَأَخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ یہ سورۃ القصص کی 34ویں آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ سے ہمارے پرانے بزرگوں کی وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک ہوتا ہے اور 11 ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا، قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے دست و بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور آپ کو ایسے دلائل دیں گے کہ وہ تمہاری ہوا تک بھی چھو نہیں سکیں گے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سینا میں تھے، طور سینا، جبکہ ہارون علیہ السلام اس وقت مصر میں تھے۔ تو جب جبریل امین وحی لے کر ہارون علیہ السلام کے پاس گئے تو پھر وہ اپنے بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں معزز خواتین و حضرات۔ اس میں اہل علم نے کچھ قراءات کے حوالے سے بحث کی ہے، جس کو میں حسب معمول یہاں پر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، کیونکہ عام آدمی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہاں، تفسیر المراغی، روح البیان وغیرہ میں کچھ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے الہ العالمین مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے مجھے اپنے دل کے اندر تکلیف ہو، تنگی محسوس ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے میری زبان اس انداز سے کام نہ کر سکے کہ جس سے ان ظالموں پر اثر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ اگر میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرما دیں تو اس سے میری کافی مدد ہو جائے گی۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عذر کوئی غیر مناسب نہیں تھا۔ یہ داستان ابھی جاری ہے، لیکن آج کا سبق یہیں تک، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔